بیوی شوہر کے بارے میں کیا سوچے گی؟ الٹا. شوہر بیوی کے بارے میں کیا سوچے گا؟ الٹا. یہ ہو رہا ہے, اس کو سیٹنگ پہ لے آئیں تو سب سیٹ ہو جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ سیٹنگ پہ لے آئیں تو کیا ہو جائے گا؟ ابھی اس پر پورا بیان ہو جائے گا کون کون کس طرح سے الٹا سوچ رہا ہے, ابھی وقت نہیں ہے. تو اس طرح اللہ کے بارے میں بھی الٹا ہی سوچ رہے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں مفتی صاحب اگر کسی سے زنا ہو جائے اور بعد میں اسی لڑکی سے نکاح کر لیں تو جائز ہے؟ یا جی جائز ہے, لیکن زنا بہت بڑا جرم ہے, بہت پھیل رہا ہے معاشرے میں, بہت پھیل رہا ہے. اور یہ دیکھو زنا مردوں سے نہیں پھیلتا, عورتوں سے پھیلتا ہے, خوب سمجھ لیں. زنا مردوں سے نہیں پھیلتا. زنا کس سے پھیلتا ہے؟ عورت سے. مردوں کی ہمیشہ سے نیچر رہی ہے عورت کی طرف مائل ہونا, بہت کم ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بچاتے ہیں. لیکن عورت کی طبیعت میں اللہ نے حیا اور پردہ رکھا ہے, وہ مرد کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی, اس کی طبیعت میں وہ شہوت نہیں ہے. لیکن جب عورت میں حیا ختم ہو جائے نا, بے پردہ ہو گئی, مردوں سے گپ شپ لگانا, اس کو جو جس کے کہتے ہیں نا بہت بولڈ ہو گئی ہیں, وہ ان میں ایک جھجک ہی ختم ہو گئی. جو ایک مرد سے عورت میں حجاب اللہ نے رکھا ہے کہ وہ مرد سے بات کرتے ہوئے ہچکچاتی ہے, جب یہ ہچکچاہٹ ختم ہو گئی تو اب جب عورت تک پہنچنا آسان ہو جائے نا, تو عورت خود اس کو رکاوٹ نہ ڈالے تو پھر بچنا, پھر چند فیصد لوگ ہی بچ پاتے ہیں. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. قرآن نے یہ تو بیان کیا ہے بڑے اہتمام سے کہ یوسف علیہ السلام کو عورت نے دعوت دی مگر یوسف علیہ السلام اس کے قریب نہیں گئے. یہ بہت بڑا کمال تھا نا پیغمبر کا. اور بھی اس طرح کے واقعات ملتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کوئی خوبصورت مالدار منصب والی عورت کسی کو زنا کی دعوت دے اور وہ اللہ کے خوف سے نہ قریب جائے تو ایسا شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن. تو لیکن اس کی مثالیں کہ مرد دعوت دے رہا ہو اور عورت بھاگ جائے, یہ کوئی بڑا کمال نہیں سمجھا جاتا. کمال جب سمجھا جاتا ہے جب خوبصورت عورت کسی مرد کو دعوت دے اور مرد اس دعوت کو اللہ کے خوف کی وجہ سے ریجیکٹ کر دے, کیونکہ مرد کی طبیعت مائل ہوگی, چاہے وہ میرڈ ہو چاہے ان میرڈ ہو, وہ مائل ہوگا اس کی طرف. لیکن ایسا اس کے برعکس نہیں ہوتا کہ مرد عورت کو دعوت دے رہا ہو, عورت بھاگ جائے تو اس کو کوئی پروٹوکول دیا جا رہا ہو, یار کیا نیک عورت ہے, ایک مرد آیا تھا اس کو دعوت دے رہا تھا اور یہ بھاگ گئی. وجہ کیا ہے کہ اس نے وہی کام کیا جو اس کی نیچر ہے, وہ اتنی جلدی مرد کی طرف مائل بولے نا. قرآن میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ ایک مرد نے عورت کو دعوت دی اور وہ عورت بچ نکلی تو قرآن نے اس کو بڑا پروٹوکول دیا. بھائی یہ تو نارمل ہے, یہ تو ہوتا ہے. اتنا آسان ہوتا ہے کہ مرد عورت کی طرف مائل ہوا اور عورت بھی مائل ہو جائے, پھر تو زنا اتنا پھیل جائے. کیونکہ مردوں کو تو ہر دوسرے بازاروں میں جاتے ہر عورت اچھی لگ رہی ہوتی ہے نا, ہر دوسری عورت. تو کیا وہ کیوں اس سے رابطہ نہیں کرتے؟ ان کو پتا ہے کہ وہ لفٹ نہیں کرائے گی, وہ نہیں کرائے گی لفٹ. بھائی اس کو گھیرنا آسان کام نہیں ہے. لیکن مرد کے لیے عورت کو پٹانا بہت آسان ہے. کوئی بھی خوبصورت عورت کسی بھی مرد کو دعوت دے گی نا, 100 کو دعوت دے گی, ایک شاید بچ جائے, 99 اس کی طرف رسپانس کریں گے وہ. لیکن ایک مرد اگر 100 عورتوں کو دعوت دے تو شاید ایک رپلائی کرے, 99 بھاگ جائیں. سمجھتے ہو؟ لیکن جس معاشرے میں یہ الٹا ہو جائے نا, بس وہ معاشرہ تباہ اور برباد. کیونکہ عورت جو مرد کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی وہ حیا اور شرم کی بیس پہ نہیں آنے دیتی. یہ عورت کی نیچر ہے, وہ مرد پر کی طرف بہت جلدی مائل نہیں ہوتی. مرد میں اتنی اٹریکشن اللہ نے نہیں رکھی ہے, سمجھ رہے ہیں؟ عورت میں اٹریکشن ہے, دیکھتے ہی آدمی فریفتہ ہو جاتا ہے نا. لوگ تو دیکھ نہیں رہے ہوتے, انٹی گزری یار نظر کیسے جھکائیں, یار کیا بات کر رہے ہو مفتی صاحب, کون سے زمانے کی بات کر رہے ہو, لوگ کہتے ہیں نا. لیکن انٹی کے لیے نظر جھکانا بہت, وہ اٹھاتی نہیں ہے نظریں عام طور پہ, وہ کہتی کیا ہے اس میں. تو اللہ نے مرد کو جو جمال دیا ہے نا, اس کو روب کے پردے ڈال دیے, مردانہ وجاہت ڈال دی ہے, جس کی وجہ سے اس میں فوری اٹریکشن نہیں ہوتی. عورت جب مائل ہوتی ہے جب اس کو دیکھ کے باتیں کر کے لٹو ہو جائے اس کے اوپر, پھر وہ پاگل ہو جائے گی. نارملی وہ پاگل نہیں ہوتی, سمجھتے ہو؟ لیکن جب حیا ختم کر دیا آپ نے, مردوں سے میل جول کی اس کو اجازت دے دی آپ نے, تو پھر اس کو کسی مرد کو سمجھنے میں بہت ٹائم مل جاتا ہے, اس کو پڑھنے میں, اس کو نا اس کی صلاحیتیں اس کے سامنے آنے کے لیے اس کے پاس ٹائم بہت. تو وہ رہ کے پھر وہ اینالائز کرتی ہے اور وہ فیصلہ کرتی ہے بھائی یہ آدمی مکھنچو ہے, یہ اس قابل ہے کہ اس سے دوستی لگائی جائے, یہ بہت. اب آہستہ آہستہ اس میں حیا کیا ہو جاتی ہے,
ختم. جب حیا ختم ہو گئی نا تو پھر وہ اس کا پھر آپ جو میرے پاس واقعات ہیں نا, میں نہیں سناتا ممبر سے, اور صحیح کرتا ہوں کہ نہیں سناتا, لیکن میں اگر سنانا شروع کر دوں آپ پاگل ہو جاؤ, آپ کے سر کے بال ختم ہو جائیں. آپ بہت شوق ہے آج مرد کو کہ میری بیوی جاب کرے. میں یہ واقعات اس لیے نہیں سناتا کہ جن کی بیویاں جاب کر رہی ہیں خامخواہ میں وہ بدگمان نہ ہو جائیں ان سے کہ یار کہیں ایسا تو نہیں ہماری بیگم بھی ایسی ہو. تو ظاہر ہے سب کی بیگمیں ایسی نہیں ہوتی, لیکن جو ہو رہا ہے نا معاشرے میں, آپ کو شوق ہے لڑکی جاب کرے تو کرو شادی ایسی لڑکی سے. اس کے بعد اس بات کا امکان ہے کہ آپ خون کے آنسو رو گے. آپ اگر آپ میں غیرت ہے, یا تو آپ غیرت ختم کر دو, یار جاب کر رہی ہے جائے کسی لڑکے سے بات کر رہی ہے نہیں کر رہی, میں بھی کر رہا ہوں تو کیا ہو گیا, ہمارے یہ کوئی دکیا نوس, ہمارا دماغ ہی نہیں ہے نا. یہ گھٹیا سوچ کہ وہ لڑکی نے اس سے بات, میری بیگم نے اس سے بات کر لی تو میں نے بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے, لبرل ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ کوئی بڑے ایشو نہیں ہے. یہ اصل تو ہے ترقی کرنی چاہیے ہمیں. اصل کیا ہے, میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سنا دوں نام لیے بغیر اور اشارہ دیے بغیر کہ کیا کچھ ہو رہا ہے, بتا دوں تھوڑا سا تو بتاؤں نا. دیکھو برائی کو پھیلانا بھی برائی پھیلتی ہے, لیکن کچھ تو ٹچ دوں پتا چلے ہو کیا رہا ہے. نہ ہمارے حکمرانوں کو اس سے کوئی غرض ہے, نہ ہماری سیاسی دینی تنظیموں کو ان ٹاپک پر ایشو کوئی وہ آواز اٹھاتی ہے کہ اسمبلی سے قانون سازی ہو کوئی. میں سمجھتا ہوں کہ شاید مجھے غلط نظر آ رہا ہوں, لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں کہ بس سیاست ہے, جہاں ووٹ ملے گا وہ بات قوم کے سامنے کی جائے گی بس. سمجھ رہے ہو, ابھی ہو یہ رہا ہے معاشرے میں چند, یعنی میں بہت ہی مبہم کر کے ایک واقعہ بتا رہا ہوں جس سے آپ کو یہ سبق ملنا چاہیے کہ یہ فیوچر ہمارا سب کا تقریباً ایسا ہی ہونے والا ہے. ٹھیک ہے نا, سمجھتے ہو. با پردہ لڑکیاں جن کا ناخن کوئی نہیں دیکھ پاتا تھا, جاب کی اجازت دی ان کو, آپ جائیں جاب کریں, وہاں ٹاکرا ہو گیا کسی سے, جو ہونا تھا وہ ہو گیا. ویڈیوز بن رہی ہیں فحش ویڈیوز, چور موبائل میں پکڑ رہا ہے اپنی بیگم کی کسی مردوں کے ساتھ, پھر وہ طلاق دیتا ہے تو عدالت, چور بیوی کے بارے میں کیا سوچے گا, الٹا. یہ ہو رہا ہے, اس کو سیٹنگ پہ لے آئیں تو سب سیٹ ہو جائے گا. سمجھ رہے ہو, سیٹنگ پہ لے آئیں تو کیا ہو جائے گا ابھی اس پر پورا بیان ہو جائے گا کون کون کس طرح سے الٹا سوچ رہا ہے, ابھی وقت نہیں ہے. تو اس طرح اللہ کے بارے میں بھی الٹا ہی سوچ رہے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں مفتی صاحب اگر کسی سے زنا ہو جائے اور بعد میں اسی لڑکی سے نکاح کر لیں تو جائز ہے یا؟ جی جائز ہے, لیکن زنا بہت بڑا جرم ہے, بہت پھیل رہا ہے معاشرے میں, بہت پھیل رہا ہے. اور یہ دیکھو زنا مردوں سے نہیں پھیلتا, عورتوں سے پھیلتا ہے, خوب سمجھ لیں. زنا مردوں سے نہیں پھیلتا, زنا کس سے پھیلتا ہے؟ عورت سے. مردوں کی ہمیشہ سے نیچر رہی ہے عورت کی طرف مائل ہونا, بہت کم ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بچاتے ہیں, لیکن عورت کی طبیعت میں اللہ نے حیا اور پردہ رکھا ہے, وہ مرد کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی, اس کی طبیعت میں وہ شہوت نہیں ہے. لیکن جب عورت میں حیا ختم ہو جائے نا, بے پردہ ہو گئی, مردوں سے گپ شپ لگانا, اس کو جو جس کے کہتے ہیں نا بہت بولڈ ہو گئی ہیں, وہ ان میں ایک جھجک ہی ختم ہو گئی. جو ایک مرد سے عورت میں حجاب اللہ نے رکھا ہے کہ وہ مرد سے بات کرتے ہوئے ہچکچاتی ہے, جب یہ ہچکچاہٹ ختم ہو گئی تو اب جب عورت تک پہنچنا آسان ہو جائے نا, تو عورت خود اس کو رکاوٹ نہ ڈالے تو پھر بچنا, پھر چند فیصد لوگ ہی بچ پاتے ہیں. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. قرآن نے یہ تو بیان کیا ہے بڑے اہتمام سے کہ یوسف علیہ السلام کو عورت نے دعوت دی مگر یوسف علیہ السلام اس کے قریب نہیں گئے. یہ بہت بڑا کمال تھا نا پیغمبر کا. اور بھی اس طرح کے واقعات ملتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کوئی خوبصورت مالدار منصب والی عورت کسی کو زنا کی دعوت دے اور وہ اللہ کے خوف سے نہ قریب جائے تو ایسا شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن. تو لیکن اس کی مثالیں کہ مرد دعوت دے رہا ہو اور عورت بھاگ جائے, یہ کوئی بڑا کمال نہیں سمجھا جاتا. کمال جب سمجھا جاتا ہے جب خوبصورت عورت کسی مرد کو دعوت دے اور مرد اس دعوت کو اللہ کے خوف کی وجہ سے ریجیکٹ کر دے, کیونکہ مرد کی طبیعت مائل ہوگی, چاہے وہ میرڈ ہو چاہے ان میرڈ ہو, وہ مائل ہوگا اس کی طرف. لیکن ایسا اس کے برعکس نہیں ہوتا کہ مرد عورت کو دعوت دے رہا ہو, عورت بھاگ جائے تو اس کو کوئی پروٹوکول دیا جا رہا ہو, یار کیا نیک عورت ہے, ایک مرد آیا تھا اس کو دعوت دے رہا تھا اور یہ بھاگ گئی. وجہ کیا ہے کہ اس نے وہی کام کیا جو اس کی نیچر ہے, وہ اتنی جلدی مرد کی طرف مائل بولے نا. قرآن میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ
ایک مرد نے عورت کو دعوت دی